ساری رسمیں نبھانے کے بعد عرشیہ کمرے میں آتے ہی دوپٹہ نوچ کر ایک طرف پھینک کر اپنا پرس اور بیڈ پر پھینک کر اس نے سینڈل ادھر ادھر لڑکھا دیے۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہاتے ایک ایک چیز اتار کر پھینک رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر آریان اندر آیا۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور ساکت ہو گئی۔ بھابھی کی کتنی منتیں کرنے کے بعد اسے 10 منٹ ملنے کی اجازت ملی تھی۔ آریان نے اندر آ کر دروازہ بند کیا تو گویا عرشیہ کا دل بند ہو گیا۔ اسے اپنے ہاتھوں پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور آنسو بھی لگاتار اس کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ آریان اس کے سامنے بیٹھ گیا تو عرشیہ سے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ اس نئے رشتے نے ذرا سی دیر میں اس کے احساسات بدل ڈالے تھے۔ ایک عجیب سی جھجک اور حیا آ رہی تھی اسے آریان سے۔ کچھ بولو گی نہیں تم؟ لگتا ہے کہ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو۔ وہ تھوڑے وقفے کے بعد بولا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ پہلی بار اتنا سجی سنوری تھی یا وہ پہلی بار یہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا؟ نظر بار بار اس کے ریڈ لپسٹک سے رنگے اس کے ہونٹوں پر جا رہی تھی، لیکن پہلے اسے منانا تھا۔ تبھی وہ بڑی نرمی سے پوچھ رہا تھا، کیا ہوا ہے؟ کیا آج لڑنے کا موڈ نہیں؟ اس کے لہجے کی نرمی عرشیہ کے وجود میں سنسناہٹ دوڑانے کو کافی تھی۔ تبھی وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ کسی کو بھیج دے، میری جان چھڑوا اس سے۔ آریان نے بھی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو عرشیہ کا دل ٹھہر سا گیا۔ میں جانتا ہوں عرشی کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ میں نے تمہیں واقعی بہت تنگ کیا، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ تمہیں بتا ہی دوں کہ مجھے صرف تم سے محبت ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی اور کا مقدر بن جاؤ۔ اس لیے میں نے یہ خواہش کی کہ تم میری بن جاؤ، لیکن مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم زبردستی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی مرضی تم پر تھوپی، لیکن تم فکر مت کرو، میں کچھ دن میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ کہیں کوئی مجھے روک نہ لے۔ بس ایک ہفتہ رہ گیا ہے میرا اس گھر میں، پھر تم یقیناً خوش رہو گی۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے کہتے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا تو ساکت بیٹھی یہ باتیں سنتی آنسو بہاتی عرشیہ جیسے اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آئی اور فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ آریان پلیز۔ اس کی بات پر وہ رک گیا تھا۔ چہرہ موڑ کر اس نے اسے دیکھا تو وہ شرمندہ سی تھی۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں آریان، میں بہت خوش ہوں، وہ سٹ پٹا کر بول رہی تھی۔ صدا کی نرم دل عرشیہ اس کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی۔ یاہو! آریان نے اپنے ڈرامے کی کامیابی پر دل ہی دل میں نعرہ لگایا۔ سچ کہہ رہی ہو نا تم؟ وہ روشن چہرہ لیے پلٹا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد آریان وارفتگی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ حیران سا سی 2 قدم پیچھے ہٹی اور ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھینک یو عرشی، تھینک یو سو مچ۔ اس پر آریان اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے، اور اس کی بے ساختگی عرشیہ کی جان نکال دینے کو کافی تھی، اور وہ شوخ جسارتوں پر آمادہ ہو چکا تھا، اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد عرشیہ سے دور ہو کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا اس نے۔ اس کی حالت دیکھ کر آریان بے ساختہ ہنسا تھا، پھر دروازہ نوک کیے جانے پر وہ فوراً گڑبڑا کر اٹھا۔ موم اور چاچی جان یہاں آ رہی ہیں، بھابھی باہر بھابھی تھی۔ آریان پلک جھپکنے میں وہاں سے غائب ہوا تھا۔ بھابھی شرارت سے ہنسی، رخ موڑے بیٹھی عرشیہ کی طرف آئی اور جھک کر بغور اس کا چہرہ دیکھا جس کی سانسوں کی طرح دھڑکنیں بھی بے ترتیب تھی۔ میں تو یوں ہی سمجھ رہی تھی مگر دیور جی کو سنگھار بگاڑنے کا اچھا خاصا گر آتا ہے، وہ شوخی بری مانی خیزی لہجے میں بولی تھی۔ عرشیہ ان کی بات سن کر شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ بھابھی پلیز، وہ روحانسی ہو کر ان کے شانے میں منہ چھپا کر بولی۔ وہ کمرے میں ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ریلیکس ہو کر بیٹھا شیر خان کی لائی ہوئی فائل دیکھ رہا تھا جس میں علیزی کی ساری ڈیٹیلز تھی۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ جب بھی کچھ برا کرنا چاہتا ہوں میرا دل بغاوت پر اتر آتا ہے۔ میری شیرنی، آج پہلی بار معلوم ہوا کہ کوئی زخم خان کو بھی شکست دے سکتا ہے۔
تم تو عشق کے لیے بنی ہو۔ وہ اس کی تصویر سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس نے آدھی رات کو ہی زوار کو بلا کر ساری بات بتا دی تھی اور صبح کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ اب وہ عزت اور مان کے ساتھ اپنی علیزے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ زوار بھی اس کے پاگل پن کو 1 سال سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنے دوست کی محبت سے اس سے ضرور مل پائے گا، لیکن اس نے زیغم خان سے وعدہ لیا کہ وہ علیزے کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، کیونکہ اب علیزے کو بھی عرشیہ کی طرح بہن مانتا تھا وہ، اور زیغم نے اس کی بات مان لی۔ زوار اس کے بچپن کا دوست تھا اور اسکول لائف سے دونوں ساتھ تھے اور دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا۔ بی بی جی، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ ملازمہ نے اس سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور فریج سے جوس نکال کر پینے لگی۔ وہ یونیورسٹی سے لیٹ آتی تھی، اس لیے اکیلے کھانا کھانا پڑتا تھا۔ کبھی کھا لیتی اور کبھی وہ یوں ہی گزارا کر لیتی۔ رات نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور صبح وہ یونیورسٹی سے بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آئی تھی جب اس کو موبائل رنگ کرنے لگا۔ عرشیہ کی کال تھی۔ اس نے کال پک کر کے کہا ہیلو، مگر کوئی جواب نہ آنے پر اس نے کچھ دیر رک کر پھر ہیلو کہا تو عرشیہ روٹھے لہجے میں بولی بات مت کرو مجھ سے، کیونکہ میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ عرشیہ کے انداز پر علیزے مسکرا اٹھی۔ کیوں بھائی، وجہ کیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بن کر پوچھنے لگی۔ جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں نا۔ اچھا ہاں، کچھ تو یاد آ رہا ہے۔ پرسوں تمہارا نکاح تھا نا، جس کی خوشی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تمہاری؟ وہ اس کے آج یونیورسٹی نہ آنے پر طنز کر رہی تھی۔ ہاں بالکل، اور تمہاری ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی نا، جس سے آپ کو اٹینڈ کرنا ضروری تھا اور جو آپ فوراً چلی گئی تھی۔ عرشیہ اس کے طنز کو نظر انداز کر کے اس کے انداز پر خاک ہوتے بولی تھی۔ ارے نہیں، اپنے ایسے نصیب کہاں۔ علیزے نے ہنستے ہوئے کہا تم نہ ہنس لو، شرم تو تمہیں آتی نہیں۔ عرشیہ نے چڑھ کر کہا نہیں، یہاں شرم کا کیا عمل دخل؟ تمہیں تو معلوم ہی ہے نا کہ میرا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر تم نے کیوں ضد کی تھی؟ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن علیزے کبھی کسی کا دل بھی تو رکھ لیتے ہیں انسان۔ اچھا یار، ٹھیک ہے نا، چلو تمہاری شادی پر رک جاؤں گی، 1 ہفتہ پہلے سے ڈیرا جما لوں گی، اوکے؟ علیزے نے بالآخر سے منایا تو وہ اپنی اتنی محنت کرنے والی دوست کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں، ویسے تو تمہاری باتیں ہیں صرف۔ عرشی، کیا تم نے آج صرف شکوے کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ کہ آریان بھائی نے زیادہ تنگ کر دیا اس دن جو اب تک انگارے چبا رہی ہو؟ علیزے نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے بولی بکواس مت کرو۔ اچھا چلو، ایک نیوز ہے تمہارے لیے، سنو۔ ہاں بتاؤ، کیا نیوز ہے؟ اس نے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے اپنے گولڈن براؤن سلکی بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا جو بار بار اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ یار تمہارے لیے ایک شاندار پروپوزل ہے، کیا تم ایکسپٹ کرو گی؟ اچھا ریلی؟ کون ہے وہ بیوقوف جس کا میرے لیے پروپوزل آیا ہے؟ علیزے نے بیزارگی سے کہا، کیونکہ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ علیزے ایسے تو مت کہو، وہ تمہارے لیے سیریس ہیں اور نکاح والے دن ہی انہوں نے زوار بھائی کو سب بتا دیا تھا۔ عرشیہ نے سنجیدگی سے کہا واہ بھائی، کیا مذاق ہے، پہلی ملاقات میں سیریس بھی ہو گئے وہ موصوف؟ اس نے طنزی انداز میں کہا تھا۔ علیزہ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے سال جب تم ان سے نعمان گردیزی کے آفس میں ملی تھی، تب سے وہ اپنے دل میں تمہارے لیے جگہ رکھتے ہیں۔ اگر تم یقین کرو تو یہ بھی حقیقت ہے کہ اس 1 سال میں انہوں نے تمہیں بہت ڈھونڈا اور تلاش کیا، اور دیکھو ان کے جذبوں میں سچائی تھی، اس لیے تم انہیں مل گئی۔ اوہ اچھا، تم شاید زیغم یار خان کی بات کر رہی ہو نا عرشیہ؟ اس کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں پڑ گئی تھی اور لہجہ فوراً روکھا ہو گیا تھا۔ شکر ہے کہ تمہیں ان کا نام تو یاد رہا۔ زیغم بھائی زوار بھائی کے بہت کلوز فرینڈ ہے اور مزے کی بات کہ جاگیردار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بابا ملک کے وزیر اعلیٰ سندھ ہے، خاصا اونچا سٹیٹس ہے۔ عیش کرو گی تم ان کے وائٹ پیلس میں، وہ تو اپنے پرنس کو پروپوزل لے کر بھیجنے والے ہیں۔ سچی علیزے، کتنا مزہ آئے گا نا کہ تم اور زیغم بھائی کے ساتھ۔ عرشیہ کا لہجہ جذباتی ہو چلا تھا۔ عرشیہ بکواس مت کرو، اور زوار بھائی کو کہنا کہ اپنے دوست کو سمجھا دیں کہ پروپوزل ٹائپ کی کوئی فضول حرکت مت کرے۔ علیزہ نے اسے سختی سے ڈانٹ کر کہا، اور ہاں ایک اور بات، اگر اب تم نے کوئی فضول بات کی تو میں تم سے بھی بات نہیں کروں گی۔ لیکن کیوں علیزہ؟ عرشیہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔
کیونکہ میں کہہ رہی ہوں ارشیا، انڈرسٹینڈ؟ علیزی نے غصے سے کہا۔ اچھا یار سوری نا، تم ناراض تو مت ہو، میں اب کوئی بات نہیں کر رہی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گھر کب آ رہی ہو تم؟ ارشیا نے کسی اور وقت کے لیے اسے سمجھانے کا سوچ کر اسے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں کیوں آؤں؟ تم آ جاؤ نا اپنے آریان ملک عرف گھنے مسینے کے ساتھ۔ آریان؟ اس کے ساتھ تو میں… وہ یہ کہنے لگی تھی کہ زندگی بھر کہیں نہ جاؤں، تبھی آریان سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اوکے علیزے، بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے جلدی سے بات ختم کی اور وہاں سے بھاگنے کی سوچی۔ مشکل یہ تھی کہ جتنا وہ چاہتی تھی آریان سے بچنے، اتنا ہی سامنا ہوتا تھا ان دونوں کا، کیونکہ دونوں فیملیز ایک ہی گھر میں رہتی تھی اور کچن بھی ایک تھا، کھانا بھی ان دونوں کا ایک ساتھ ہی بنتا تھا۔ کس کا فون تھا یہ؟ اس نے آریان کو تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد سے وہ کوشش کر رہی تھی آریان سے مخاطب نہ ہو، مگر وہ جان بوجھ کر اس سے تنگ کرتا، اس سے باتیں کرتا۔ اس کے بدلے انداز اور نکاح والے دن کی شوق اور جسارتیں ارشیا کو اس سے حیا دلاتی تھی۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر فوراً اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ وائٹ شلوار قمیض میں اس کا سرخ چہرہ بیماری کی وجہ سے اور زیادہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ 2 دن سے وہ اسے فیور تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر میں ہی تھا۔ اس کی شیو بھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ سے لائٹر سگریٹ نکالی اور سلگا کر ہونٹوں میں لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ سامنے ہی گلاس وال کے کرٹنز ہٹے ہوئے تھے۔ نیلے آسمان پر بے شمار ستاروں کے بیچ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس نے منہ اور ناک سے دھواں نکالتے ہوئے چاند کو بغور دیکھا اور دھیرے دھیرے چاند میں اس کا عکس ابھرنے لگا۔ نیلی آنکھوں والی گلابی مومی چہرہ، اس کا صبر و قرار لوٹ کر دیوانہ بنانے والا چہرہ۔ اس نے 3-4 کش میں ہی سگریٹ ختم کی اور اٹھ کر پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ عشق و محبت پیار سب بکواس ہے، فضول لوگوں کا کام ہے۔ کوئی ایسی لڑکی پیدا نہیں ہوئی جو مجھے فراق میں راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دے۔ زوار سے کہے ہوئے اپنے مغرور جملے اس کے آس پاس گونجے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک اور سگریٹ نکالی اور سلگا لی اور آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ وہ وہاں پرسکون نیند میں ہوگی اور یہاں وہ اس کے دیدار کے لیے رات بھر سے جاگ رہا تھا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کو اپنے قابل نہیں سمجھا تھا۔ اپنے گھر کی عورتوں کے علاوہ وہ کسی اور کو عزت کے قابل سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن اب ایسے اپنا وجود ادھورا اور اپنی زندگی اسے بے معنی لگنے لگی تھی۔ وہ اب مکمل ہونا چاہتا تھا اور اپنی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا تھا، اور یہ سب علیزے کے راضی ہونے سے ہی ہوگا، یہ وہ جانتا تھا۔ جب اس کی بے چینی حد سے بڑھی تو اس نے علیزے کو کال ملا دی۔ جو ہوگا اب دیکھا جائے گا۔ علیزے اس وقت رات کے اس وقت نوٹس بنا رہی تھی۔ اس کا لیٹ ایڈمیشن ہونے کی وجہ سے جو لاس ہوا تھا، اس کی وجہ سے علیزے کو رات بھر جاگ کر پڑھنا پڑ رہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ اس نے اگنور کیا، مگر جب بار بار کال آنے لگی تو اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کون ہیں آپ؟ علیزی نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ اپنے احساسات کی بات ہے، میں تو تمہاری سانسوں کی آواز سن کر بھی پہچان لیتا ہوں، اور تم… چلیں بتا دیتا ہوں۔ بندے کو زیغم یار خان کہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں چھپے ہوئے طنز کو وہ بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ کون زیغم یار خان؟ علیزی نے انجان بن کر پوچھا، حالانکہ وہ آج ہی ارشیا کو اس کے لیے انکار بھی کر چکی تھی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ اگر میں تم سے اس بار ملا تو شاید آریان کے نکاح کا حوالہ دے کر یاد کرانا پڑے گا کہ وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر ہولے سے ہنسا تھا اور علیزہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بیٹھی تھی۔ پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے میں محبت پر بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن آج مجھے اعتراف ہے کہ یہ ایک بے ساختہ جذبہ ہے۔ نہ جانے تمہاری کون سی ادا مجھے گھائل کر گئی اور میں بہت خاموشی سے لٹ گیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں علیزے۔ علیزے، کیا تم سن رہی ہو مجھے؟ بڑا پیارا انداز تھا اس کو پکارنے کا، اور وہ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز نہ کر سکی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں علیزے۔ میں تمہیں وہ سب بتانا چاہتا ہوں جو اس 1 سال کے عرصے میں تمہیں ڈھونڈتے تلاش کرتے میں نے پل پل سوچا، اور میرے دل پر کیا گزر تھی، کیا محسوس کیا، میں نے سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔
آئی ایم سوری مسٹر، مگر مجھے اجنبی سے ملنے اور ان سے بات کرنے کی عادت نہیں. آئندہ مجھے یہ سوچ سمجھ کر کال کیجیے گا. وہ جلدی کی گھمبیر آواز کے جال سے باہر نکلا کر غصے سے بولی تھی. تم میرے جذبوں کو اس طرح توہین نہیں کر سکتی الیزے. تم سب جانتی ہو، پھر اس طرح انجان بننے کا مطلب کیا؟ دوسری طرف وہ بھی غصے سے دھاڑ کر بولا تھا. اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کمی ہے مجھ میں؟ زیغم خان کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. اس کے انداز میں کہیں تھوڑ پھوڑ ہوئی تھی. اس کا خوشگوار موڈ ایک دم سے بدل گیا تھا. دیکھیے، ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ ایک بے ساختہ جذبہ ہے جو خود بخود جنم لیتا ہے. تو مسٹر زیغم، میں آپ کے لیے ایسی کوئی فیلنگ نہیں رکھتی. میرے دل میں تو ایسا کوئی جذبہ نہیں. کوئی بات نہیں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، یہی کافی ہے. شادی کے بعد تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی. وہ اس کی کسی بھی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے بولا تھا. شٹ اپ! علیزے نے غصے سے کہہ کر کال بند کر کے موبائل ہی آف کر دیا. میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ لیا تھا، اور آج تمہارے اظہار اور زمانی لہجے نے میرے وہم کی تصدیق کر دی. مگر مسٹر زیغم، میں اس معاملے میں چٹان کی طرح ہوں. مردوں پر میرا اعتبار بہت پہلے اٹھ چکا ہے. محبت، عشق جیسے فضول جذبوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. تمہیں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو واپس لے جانا ہوگا. میں تم سے، تمہارے پورے خاندان سے شدید نفرت کرتی ہوں. کسی کے کیے کی سزا تمہیں ملے گی مسٹر زیغم یار خان. وہ سوچوں ہی سوچوں میں اس سے مخاطب ہو چکی تھی. آج اس کی بدقسمتی تھی کہ جو یونیورسٹی کے لیے وہ اپنی کار نکال کر لے آئی تھی، جو کچھ دن سے خراب تھی. آج صبح اس نے جب اسے سٹارٹ کیا تو سٹارٹ ہوگی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ بیچ رستے میں بند ہو جائے گی. ابھی وہ کار کو لاک کر کے کھڑے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے. تبھی ایک شاندار گاڑی اس کے پاس آ کر رکی. آؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں. بلیک گلاس فولڈ ہونے کے بعد گاڑی کی ونڈو میں جو چہرہ روشن ہوا، اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی تھی. آنکھوں میں شناسائی کے ہزاروں رنگ چہرے پر سجائے، پرشوق نظروں سے زیغم یار خان اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر دو گارڈز کی گاڑیاں تھی، جن کو اس نے دور کھڑے رہنے کا کہہ کر خود علیزے کے پاس آ گیا تھا، کسی کچی ڈور سے بندھے دھاگے کی طرح. نو تھینکس مسٹر، اس نے مکمل اجنبی سے کہتے ہوئے رخ موڑ کر پوائنٹ کو چیک کرنا چاہا. اس انسان کو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور گاڑی خراب ہونے کی بنا پر اسے گزشتہ روز سے پوائنٹ کے ذریعے یونیورسٹی جانا پڑ رہا تھا. ماموں نے اسے یقین دلایا تھا کہ آج اس کی نیو کار ضرور آ جائے گی، وہ فکر مت کرے. اس لیے آج وہ اپنی پرانی گاڑی میں یونیورسٹی جانا چاہتی تھی، مگر اس کے ساتھ بہت برا ہوا. ارے شکریہ کس بات کا، میں تو اپنی خوشی سے تمہیں لینے آیا ہوں، اور تمہیں میری بات ماننی ہوگی. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں انگارہ ہو چکی تھی. نہ جانے کیوں یہ لڑکی اس کا ضبط آزماتی تھی، اور وہ بھی اس کی ہر کڑوی کسیلی بات برداشت کر جاتا تھا، جبکہ بچپن سے آج تک اس نے کسی کی ایک بات تک برداشت نہیں کی تھی. یا اللہ، یہ کیسا عذاب ہے! زیغم نے دل ہی دل میں سوچا. وہ فطرتاً ضدی اور عادتاً غصے والا تھا. جس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی، وہاں حکم دینا ہی اسے سکھایا گیا تھا. علیزے کے مسلسل انکار، اجنبیت اور بے نیازی اور بے رخی نے اسے ضد سی دلا ڈالی تھی، اور وہ اس کی چاہت میں اپنا رویہ اور عادتیں تک بھلائے بیٹھا تھا، اور اپنے مزاج کے برخلاف اس کی کڑوی باتیں اور اس کی ڈانٹ کو بھی برداشت کر لیتا تھا. مگر کب تک؟ اس کا بھی صبر ختم ہوتا جا رہا تھا. وہ گاڑی سے باہر دھوپ میں کھڑا اسے بول رہا تھا. ڈرائیور کو بھی اس نے گارڈ کی گاڑی میں بھیج دیا تھا. علیزے نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لاک لگا لیا. شیشہ وہ پہلے ہی اوپر کر چکی تھی. اتنی انسلٹ پر زیغم خان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا اور آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے. اس نے ایک انگلی موڑ کر کار کا شیشہ بجایا، لیکن علیزے نے اس کو ایک نظر دیکھ کر کان میں ہینڈ فری لگا لی اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے سکون سے ببل چمانے لگی. اور بس زیغم خان کی برداشت یہیں تک تھی. اس نے جیب سے رومال نکال کر ہاتھ پر باندھا اور پنچ بنا کر گاڑی کے شیشے پر پوری قوت سے دے مارا. گاڑی کا شیشہ ایک چھناکے سے ٹوٹا تھا، اور اس کے ساتھ ہی علیزے کی بھی چیخ نکل گئی اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے لاک کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی. تبھی زیغم یار خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا. دیکھیے مسٹر، آپ سب کے سامنے میرا اس طرح تماشا نہیں بنا سکتے. ہاتھ چھوڑے میرا.
اس نے اکا دکا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کے فولادی ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زیغم خان نے اس کی کوئی بات بھی سنے بغیر اسے گاڑی میں لا کر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر کے فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گارڈز کی گاڑیاں بھی چل رہی تھی۔ اگر میں تمہیں نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی تم؟ اس کا انداز خاصا بے باک اور بے خوف تھا۔ وہ یوں تن کر بیٹھا تھا جیسے تمام دنیا اس کی ملازم ہو۔ اس کے نڈر انداز نے علیزے کو پل بھر کے لیے کنفیوز کر ڈالا۔ اس نے اپنی کمزور پوزیشن محسوس کرتے ہوئے پہلے لب دانتوں تلے دبائے اور پھر ڈھیلے پڑتے ہوئے کمزور لہجے میں التجا کی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ اس نے زیغم خان کے اسٹیئرنگ ویل پر رکھے مضبوط سفید ہاتھ پر اپنا گلابی مومی ہاتھ رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت زیغم خان کو غصہ دلا کر وہ اپنا ہی نقصان کرے گی، اور زیغم خان گردن موڑ کر اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اوکے، آج میں تمہاری بات مان رہا ہوں، کل تمہیں میرا مان رکھنا ہوگا۔ زیغم نے اس کا ٹھنڈا لرزتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اپنے لمس کی آنچ سے دہکایا، پھر دبا کے چھوڑتے ہوئے بولا، جلدی ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی اس کے یونیورسٹی کے سامنے روک کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو علیزے نے اس کی بے باکی پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر غصے سے باہر نکل کر زور سے ایک دھماکے کے ساتھ دروازہ بند کر کے تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اف میری شیرنی! زیغم خان نے مسکراتے ہوئے کان میں انگلی چلائی تھی اور کار سٹارٹ کر کے لمحے بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گلاس کی طرف بڑھی اور پھر سیٹ پر بیٹھ کر اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر زیغم خان کے رد عمل کے متعلق سوچنے لگی۔ وہ پورا دن یونیورسٹی میں پریشان اور ڈسٹرب رہی، اس لیے پیریڈ آف ہوتے ہی وہاں سے وہ فوراً نکل آئی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد علیزے عرشیہ کی طرف چلی گئی اور عرشیہ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی، مگر علیزے کا غصہ تو عروج پر تھا۔ عرشی، اپنے زوار بھائی سے کہو کہ سمجھا دے اپنے دوست کو، ورنہ… ارے یار ہوا کیا ہے، تسلی سے تو بتاؤ، کہیں تم یونیورسٹی سے تو نہیں آ رہی جو اتنی تپی ہوئی ہو؟ عرشیہ نے مسکراتے ہوئے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ آخر وہ شخص سمجھتا کیا ہے خود کو؟ کیا میں اس کی کوئی غلام ہوں؟ کون یار، کس کی بات کر رہی ہو، بتاؤ تو صحیح۔ عرشیہ نے بیچ میں سے ٹوکا تو وہ بولی، اتنی معصوم مت بنو تم۔ وہ ناگواری سے سر کھٹکتے بولی تھی، اچھا کہیں تم زیغم بائی کی بات تو نہیں کر رہی؟ ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے مڑ کر دائیں جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو بھائی زیغم بھائی، میری دوست کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے لفظوں پر جہاں وہ پل بھر کو ساکت کھڑی رہ کی، وہیں ایک کتاب تلاش کرتا زیغم، جس کی پیٹھ تھی ان دونوں کی جانب، وہ مڑا تھا۔ اتنی تیز دھوپ میں چل کر آنے کے باعث وہ اس نیم اندھیرے کمرے میں ایک طرف کھڑے زیغم خان کو دیکھ نہ سکی، یا پھر غصے کے باعث اس نے توجہ نہیں دی تھی، اور نہ ہی اس نے عرشیہ کے لفظوں پر غور کیا تھا جس نے آتے ہی کہا تھا کہ ابھی میں تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ جی تو کیا شکایت ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے مسکراتے لب دیکھ کر وہ جل بھون کر کباب ہونے لگی۔ اس نے رخ موڑ کر عرشیہ کو دیکھنا چاہا جو زیغم کے اشارہ کرنے پر کمرہ خالی کر گئی تھی۔ اسے عرشیہ سے اس قسم کی فضول حرکت کی قطعی توقع نہیں تھی۔ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ کیوں ہر بار میرے رستے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ وہ فوراً اس کا گریبان پکڑ کر بولی۔ وہ ایک بار پھر ہر خوف سے آزاد لگ رہی تھی، بپھری ہوئی شیرنی کی طرح۔ زیغم کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی اور وہ بولا، اپنے آپ پر قابو رکھو علیزے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس نے اپنے گریبان سے جھٹکے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی برہمی اور چہرے سے برستی ناگواری پر وہ اس کا پرکشش چہرہ دیکھتے ہوئے تھوڑا نرم پڑا اور بولا، بہت کچھ، کبھی ان پیاسی آنکھوں میں بھی جھانک کر دیکھو جہاں تم ہی بسی ہو۔ اس کے قرب کی دل فریب خوشبو اور گہری محبت چھلکاتی نظروں اور لفظوں پر اس نے تلخی سے کاٹ دار لہجے میں کہا، مجھے نفرت ہے اور فضول قسم کی چاہتوں سے یہ وہ دانہ ہے جو شکاری شکار پھانسنے کی کوشش میں سب سے پہلے ڈالتا ہے، اور میں ان جملوں اور لفظوں سے متاثر ہونے والی ہرگز نہیں۔ علیزے کے نفرت انگیز لفظوں پر زیغم کا چہرے کا رنگ توہین سے سرخ پڑ گیا۔ تم نے ایک بار نہیں علیزے، 2 بار نہیں بلکہ 1000 بار میرے جذبوں کی توہین کی ہے،
بار بار میری عزت نفس، میری غیرت کو اپنے غرور اور ضد کے پیروں کی تلے کچلا ہے۔ میں اپنا وقار، مرتبہ، اپنی انا بھول کر تمہارے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہوں، اور تم؟ اسے شدید غصے میں ہو کر اسے دونوں بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ دیوار ریگ علیزے کے کمر میں زور سے لگی، جس سے درد کی ایک لہر اٹھی، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اسے اپنا درد چھپانے کی پرانی عادت تھی، اس کی وہ چپ چاپ اس کی دیوانگی کو دیکھ رہی تھی، جس کی گرم سانسیں علیزے کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ یہ سب آپ کی سوچیں ہیں، مجھے آپ سے کوئی واسطہ نہیں، وہ اس کی بات قطع کر کے ناگواری سے بولی۔ اس کی اتنی قربت علیزے کو جھلسا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب میں تمہاری سوچ کو بھی دیکھوں گا۔ ایک ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ کر وہ بولا، اور اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں مسلسل شعلے برسا رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سچ مچ پاگل ہو چکے ہیں مسٹر زیغم۔ شدید ترین عشق کی آخری سٹیج دیوانگی ہے، مگر میں مجنوں کی طرح نہ صحراؤں میں پھروں گا، نہ رانجھے کی طرح پہاڑ کھودوں گا۔ زیغم نے اس پر ہنستے ہوئے کہا تو وہ بولی، چھوڑے، مجھے جانے دیں، کچھ نہیں سننا مجھے آپ کی باتیں کو۔ وہ نم لہجے میں بولی، کیونکہ اب اسے درد برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ زیغم کو بھی اپنی زیادتی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم اس کو چھوڑ کر دور ہوا۔ یہ لڑکی اس کی برداشت کو نہ جانے کیوں آزماتی تھی ہر بار۔ تم اتنی بے یقین کیوں ہو ایلیزے؟ ایک بار اعتبار تو کرو، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا، دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم تھا تو وہ بولی، میں صرف اتنا چاہتی ہوں زیغم کہ آپ میرا پیچھے چھوڑ دیں اور مجھے سکون سے جینے دیں۔ اس کی بات پر زیغم نے پریشانی کی کیفیت میں اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بے بس لہجے میں کہا، یہی سوال اگر میں بھی کر دوں تو؟ اس نے پتھر بنی اس پری چہرے کو دیکھا جس سے صرف اپنا سکون عزیز تھا، اس پر سختی کر کے وہ خود بھی بے سکون ہو جاتا تھا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو آپ کا پیچھا ہرگز نہیں کرتی، اور نہ ہی میں آپ کو ڈسٹرب کری ہوں، نہ ہی فون کر کے پریشان کرتی ہوں، تو پھر میں کیوں؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی تھی، میرے دھیان کے پردوں پر جو تمہارا عکس ٹھہرا ہے، وہ لمحے بھر کو بھی میرے ذہن کو تمہاری یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا، تو میں کیا کروں علیزے، بتاؤ مجھے۔ بڑا ہی بے بس اور دہائی دیتا لہجہ تھا زیغم کا۔ آپ ایسا کریے مسٹر زیغم کہ اپنے دماغ کا علاج کروائیے، وہ تلخی سے کہہ کر سر جھٹکتی اسے ایک طرف ہٹا کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے جاتے ہی زیغم نے ہاتھ زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ علیزے کہاں گئی؟ عرشیہ کولڈ ڈرنک لے کر اندر آئی تو وہ جا چکی تھی۔ پتہ نہیں، یوں لگتا ہے کہ سسٹر کہ میں آپ کی اس پتھر دل دوست کو کبھی بھی نرم نہیں کر سکوں گا۔ زیغم علیزے کے لہجے پر خاصا مایوس تھا۔ اس کے مایوس لہجے پر عرشیہ نے مسکراتے ہوئے بولی، بھائی، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ زوار کی طرح وہ بھی اسے بچپن سے بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ عرشیہ بھی اسے بھائیوں کی طرح سمجھنے لگی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کی دوست کو بھی محبت کرنے والا ہم سفر مل جائے۔ زوار بھائی سے ان کے عشق کے قصے سن کر وہ دیوانے ہو گئی تھی ان کی۔ آریان سے تو ان سب چیزوں کی امید رکھنا ناممکن تھا، اسے تو بس تنگ کرنا آتا تھا زندگی میں سب کو۔ عرشیہ کے لفظوں پر وہ مسکرایا تھا، اسے اس سے اتنی سمجھداری کی باتوں کی امید نہیں تھی۔ علیزے بہت سافٹ نیچر کی ہے، مگر اس معاملے میں، یعنی محبت اور عشق کے معاملے میں، ہمیشہ ہی میں نے اسے ناراض ہی دیکھا ہے، اور شادی کا تو نام سننا بھی پسند نہیں کرتی، ورنہ اتنی حسین لڑکی فلسفے کی موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپانے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہی ہوتی۔ زیغم کو خاموش دے کر عرشیہ مزید بولی تھی، دراصل علیزے کے والدین حیات نہیں، اور ماضی میں کوئی ایسا تلخ واقعہ گزرا ہے جو اس کے دل کا ناسور بن چکا ہے، اور جب تک یہ زخم ختم نہیں ہوگا اس کی تلخی اور نفرت ہنوز برقرار رہے گی۔ عرشیہ نے اسے سمجھایا تو وہ بولا، ٹھیک ہے، اب میں اس کی زخموں کا علاج اپنی محبت سے کروں گا، اور وہ بھی اپنے طریقے سے۔ وہ تو بے اعتباری کی سرحد پر کھڑی تھی، تمام دنیا سے ہی نفرت کرتی نظر آتی تھی۔ آرام سے اس نے تم ماننا ہے نہیں؟ تم سناؤ، آریان تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اب بھی تمہیں پریشان تو نہیں کرتا؟ وہ اس کی اور آریان کی لڑائیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ مت پوچھے زیغم بھائی، اس کمینے نے مجھ سے جھوٹ بول کر نکاح کیا، وہ کوئی باہر وغیرہ نہیں جا رہا، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ اوہ نو، یہ تو بہت غلط کیا اس نے۔ اب وہ مسکراتے اس کی پلاننگ سن رہا تھا جو اسے بدلہ لینے کے لیے بنا رہی تھی، حالانکہ وہ آریان کی بھی ساری پلاننگ کے بارے میں جانتا تھا۔